گھر والے گھر کے اندر جب کوئی پریشانی آتی ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ 100 روپے کا صدقہ نکالوں گا، لیکن جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو وہی 10 روپے 5 روپے 2 روپے 20 روپے اس سے زیادہ کسی کے جیب سے نکلتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ حلال نہیں کما رہے ہیں. صحابہ کرام صرف 8 لوگ گئے تھے. 8 لوگ وہاں جانے کی وجہ سے لوگوں کا یہ حال ہے. اب وہاں جتنے تاجر پہلے سے تجارت کر رہے تھے سب کی تجارت ماند پڑ گئی. اب وہاں کام چل رہا ہے تو کس کا چل رہا ہے؟ صرف 8 صحابہ کرام کا چل رہا ہے. جب لوگوں کے اندر حسد پیدا ہوا جا کر کے بادشاہ سے شکایت کی کہ لوگوں کو اسی طریقے سے مال دیتے ہیں. واقعے کو مختصر کرتے ہوئے بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو یہاں سے نکالو، ہمارے ملک سے ان کو نکالو. لیکن جب رعایا نے دیکھا کہ لوگ کون نکالے جا رہے ہیں؟ امانت دار لوگ نکالے جا رہے ہیں. بہترین طریقے سے شریعہ اصول کے مطابق تجارت کرنے والے لوگ نکالے جا رہے ہیں. رعایا مخالف ہو گئی، اس کے بادشاہ کی مخالف ہو گئی. صحابہ کرام کو وہاں سے نہیں نکلنے دیا. 8 صحابہ گئے تھے. آج ملک چین کے اندر کروڑوں مسلمان آباد ہیں. ان کا نام کیوں چل رہا ہے؟ دیانت داری، ایمانداری، یہ تمام چیزیں ان کے اوپر تھی اور ان کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جا رہی تھی. آج مسلمان غداری، عیاشی، شراب نوشی، قمار بازی، یہ تمام چیزوں پر اگر کوئی کھڑا نظر آ رہا ہے تو وہ صرف مسلمان نظر آ رہا ہے، جس کو نہ تجارت کرنے کا سلیقہ ہے نہ بات چیت کرنے کا سلیقہ ہے. کچھ بھی سلیقہ اس کو نہیں ہے. حالانکہ تجارت کرنا، زراعت کرنا یہ کوئی ہلکے پھلکے پیسے نہیں ہیں. کوئی انسان یہ سمجھنے لگے کہ کاشتکار کا پیسہ بہت گھٹیا درجے کا ہے، اسی طریقے سے دستکار کا پیسہ بہت گھٹیا درجے کا ہے. ارے اس سے بہتر ہے جو انسان 1 لاکھ روپے کما رہا ہے لیکن رشوت لے کر کے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے. آپ 10 روپے کی مزدوری کریں لیکن حلال ہونا چاہیے. اس کی نورانیت یہ ہوگی، خدا کی قسم آپ کا دل منور ہوتا چلا جائے گا. اور دنیا کے اندر کچھ بھی ملے نہ ملے، آخرت کے اندر بہترین مقام ضرور مل جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوا کرتی تھی، جہاد کے اندر مرنے کی خواہش ہر ایک صحابی کی رہی ہے. حضرت امیر المؤمنین کی الگ ہی خواہش رہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، پوری زندگی اس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کی اور محنت کرتے کرتے جب اللہ کا حکم آتا تھا تو اللہ کے حکم کو بجا لاتا تھا. جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، اگر دکان کے اوپر گاہک کھڑا ہوا ہے تو نماز کو چھوڑ دیں گے لیکن گاہک کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کہہ دیں گے کہ نماز تو بعد میں ادا کر لیں گے، نماز تو ہوتی رہے گی، نماز کون سے نکلی جا رہی ہے، ہمارا گاہک نکل جائے گا. لیکن اللہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز پڑھ چکو، یعنی سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ جب تم نماز ادا کر چکو سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہے. جب نماز ادا کر لی پھر اس کے بعد تمام کام کاج کرنی ہے. لیکن آج مسلمان سب سے پیچھے کر کسی چیز کو ڈال رہا ہے، نماز کو ڈال رہا ہے، زکات کو ڈال رہا ہے، شرعی احکام سب سے پیچھے ہیں، اپنا مقصد اپنا مفاد سب سے آگے ہے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ مجھے جہاد میں مرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، بس میری خواہش اتنی ہے کہ میں بازار میں جا رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق تلاش کرنے جا رہا ہوں، بس مجھے اسی راستے میں موت آ جائے. بس میری اتنی سی خواہش ہے. یہ کس کی خواہش ہے؟ حضرت امیر المؤمنین کی خواہش ہے. تو خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کی خواہش صرف اتنی سی ہے. لیکن کیوں ہے اتنی سی؟ اس وجہ سے انسان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان جہاد میں جائے اور جا کر کے میدان جہاد کے اندر، میدان کارزار کے اندر گھسے. یہ انسان کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے کہ انسان جہاد کے اندر جائے گا اور جا کر کے وہاں تلوار چلائے گا تب جا کر کے شہادت نصیب ہوگی. ارے جو انسان اپنی بیوی بچوں کے لیے کماتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا بشرطے کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا تھا، خدا کی قسم میدان محشر میں سرخ رو ہو کر کے اٹھے گا. آپ کو عہد کرنا ہوگا. اگر آپ مسلمان ہیں تو آج سے آپ کو عہد کریں کہ انشاءاللہ چاہے 1 روپیہ کمائیں لیکن حلال کمائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلائیں گے. حلال کی برکت یہ ہوگی. صحابہ کا آج تک جو نام زندہ ہے اور آج تک تجارت کے اندر ان کے اصولوں کو جو پڑھا جا رہا ہے، اور مولویت کے اندر کوئی مولوی اس وقت مولوی نہیں بن سکتا جب تک اس کو تجارت کے اصول نہ سمجھا دیے جائیں. اور تجارت کے اصول کہاں سے پہنچے ہیں؟ وہ صحابہ سے پہنچے ہیں. صحابہ کا نام آج تک کیوں زندہ ہے؟ وہ اسی وجہ سے زندہ ہے کیونکہ ان کے اندر ایمانداری تھی، دیانت داری تھی،
خیانت ان کے اندر نہیں تھی، وعدے کی مخالفت وہ نہیں کرتے تھے، جس چیز کا وعدہ کر لیا اپنے وعدے پر اٹل رہیں گے۔ مسلمانوں کو بھی اس کے اوپر عہد کرنا پڑے گا، تب جا کر کے مسلمانوں کو ترقی مل سکتی ہے، ورنہ انسان آج تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ جو انسان تجارت کرنے والے ہیں، ریڑھی لگانے والے ہیں، وہ عہد کریں کہ انشاءاللہ کبھی ڈنڈی نہیں ماریں گے، ناپ تول کے اندر کمی نہیں کریں گے۔